لوگوں مسجد میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، حضرت علی کی شان میں کمی کہنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حضرت علی کی شان میں کمی کرنے والا اچھا مسلمان نہیں ہے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ حضرت علی کو ملا وہ ملا، جو ابو بکر کو ملا وہ ملا، جو مقام اللہ کے نبی نے دیا وہ دیا، جو عطا کیا وہ عطا کیا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، نبی کی زندگانی ہے، نبی ایک قوم کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے گئے ہیں، وقت نماز ہو چکا ہے، بلال اذان کہہ چکے ہیں، نبی نہیں آئے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں سارے صحابہ۔ اب بلال کہتے ہیں ابو بکر کیوں نہ آپ امامت کرا دے، نبی کو آنے میں شاید وقت لگ جائے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، امامت کر رہے ہیں، امامت کے دوران نبی آ جاتے ہیں، نبی کی آہٹ سن کر صحابہ تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں، صحابہ اشارے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، اللہ کے نبی پاس میں آ چکے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم ہی نماز کی امامت کو جاری رکھو، میں حکم دیتا ہوں، میری موجودگی میں تم امامت کراؤ نماز کی۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے نبی آگے بڑھائے، نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر، میں نے حکم دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ابو بکر صدیق نے کہا قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ نبی کی زندگی میں نبی کی امامت کرائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر صدیق میرے بھائی،